سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لام محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ رضوان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مایا اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے ان فلک شگاف نعروں کو سنتے ہوئے کہ جو پورے پاکستان میں مگر زیادہ تر ہماری آنکھوں کے سامنے اور ان گناہگار کانوں نے بارہا سنا، جو پنڈی کی فضاؤں میں گونج رہے تھے 26 نومبر کے بعد سے، نہیں معلوم مگر یہ شاید پرانے ہوں اور ہم نے نئے سنے ہوں کہ سنیوں نے شیر پالا حنیف قریشی پنڈی والا۔ انہی مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بے شمار سوالات تلخ اور تنازعات سے بھرپور کوشچنز کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ لوگ اب آپ نے برا نہیں ماننا ہے، میں نے سوالات سارے رکھنے ہیں۔ اصولاً تو ہم نے شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور ظاہر ہے ایک خوش عقیدہ انسان سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ فضائل شعبان المعظم کیا ہیں، پھر ان میں ولادتوں کا سلسلہ کیا ہے، پھر کون سی بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ مگر سب سے پہلے میں یہیں سے آغاز کروں گا، وہ جو 26 نومبر میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ مزاحم ہوئے، آپ نے پیش رفت کی، جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میرے خیال بہادری اور سچائی کا کہ آپ وہاں تک گئے۔ میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ ہمارے دوسرے محبوب سامنے نہیں آئے، اس کے لیے میں ہی معذرت کر سکتا ہوں۔ وہ تو اتنا حوصلہ بھی نہیں رکھتے کہ آپ سے معذرت کریں یا ہم سے، مگر میں اس حوالے سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور میرے خیال بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ کم سے کم وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے کہ دعوے کر دینا آسان ہے، دعووں پہ دھرا اترنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس حوالے سے ایک پیش رفت آپ نے دکھائی، بہت سے لوگوں میں جرت اور استقامت بھی پیدا ہوئی ہے۔ مگر مفتی صاحب آپ نے وہاں سے واپسی میں ایک عجیب کام کیا، اور اس پہ ظاہر میرا تو کوئی بنتا بھی نہیں ہے وکالت کرنا، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، تو میں نے آپ سے ہی سوال پوچھنا ہے۔ ہم انتہائی معزز اور بزرگ شخصیت کے پاس گئے، جس کو ہمارے محبوب نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑے آدمی ہیں، اور ان سے آپ ویڈیو بھی بنوا کے لائے تھے ماشاءاللہ، پھر بھی محبوب تو محبوب ہے۔ آپ نے ان کو جا کے سجدہ کیا ہے، اور اس سجدے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ تو قبر پرست اور بزرگوں کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں ربانی بھائی، جس وقت کسی نے کہا تھا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہی والی بات یہاں پر بھی ہوئی ہے کہ جب 26 نومبر کو ہمارے جو مخالف مرزا جیلوی صاحب، اخلاقی طور پر ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک واضح طور پر جھوٹ کا سہارا لیا، وہ کہ میں نے بعد ازاں ویڈیوز کے ذریعے سے اس کا تفصیل سے جواب دیا تھا، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی ویڈیو، تو اس میں واضح طور پر ہم نے یہ اپنا موقف بتا دیا تھا کہ سجدہ نہیں تھا، سب کے سامنے میں نے قدم بوسی کی تھی، اور قدم بوسی کرنا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی ہے، اور پھر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی قدم بوسی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اکابرین جو محدثین ہیں، علماء ہیں، یہ ہمارے تقریباً ذخیرہ کتب حدیث اور دیگر کتب کے اندر یہ سینکڑوں حوالے موجود ہیں، اور جب احادیث صحیحہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ خود صحابہ کرام نے نبی پاک کے قدم چومے، تو اب اس میں قدم چومنے کی جو ہیئت قضائیہ ہے وہ کیا ہوئی ہوگی؟ اب دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو حضور نے اپنے پاؤں اٹھا کر منہ کے ساتھ لگائے ہوں، تو یہ کہیں پر بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے، تو اس کا یہی ہے کہ پاؤں نیچے ہیں۔ جب آپ کسی کا ماتھا چومو گے تو ماتھے کی طرف جائیں گے، گھٹنا چومیں گے تو گھٹنے تک آئیں گے، اور پاؤں چومیں گے تو نیچے جھکیں گے۔ تو اب وہ جو نیچے آپ جھک کر پاؤں کے اوپر منہ رکھ کر لب رکھ کر اس کو چومیں گے تو اس کو سجدہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو قدم چومنا الگ چیز ہے اور سجدہ کرنا الگ چیز ہے۔ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے یہ منع ہے شریعت میں، لیکن قدم چومنے کی جب رسول اللہ نے خود اجازت دی، اور صحابہ نے بعض اوقات تو اچانک خود ہی قدموں میں گر گئے، یہ بھی روایات موجود ہیں، اور بعض جگہ تو صحابہ نے خود اجازت لے کر حضور کے قدم چومے۔ تو اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت ہوتی تو اللہ کا نبی کم از کم اپنے سامنے اپنی ذات کے ساتھ ایسا عمل کبھی بھی صحابہ کو کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ مگر تو اللہ کے رسول کا پروٹوکول ہے نا، عام شخصیت کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے استاد کے لیے؟ نہیں، دیکھیں اس کے بعد صحابہ کرام ہیں،
خود حضرت سیدنا مولا کائنات نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک چومے. اس کے بعد بخاری اور مسلم اور دیگر بڑے بڑے کابرین کے لیے یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے قدم چومے. تو جب ایک چیز کی اسلام میں اجازت ہے تو اب اس میں اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ بھئی اب جب اجازت دے دی ہے تو اب اس میں آپ عقل گسڑنے کی تو کوئی چیز اجازت نہیں ہے اسلام. چلے ویسے میں نے تو یہ دیکھا تھا کیونکہ میں پیچھے ہی آپ کے کھڑا تھا, مگر میں نے کہا پھر بھی پوچھ لوں کہ شاید آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور آ رہا ہو. تو وہ جو ہمارے محبوب ہے ان کو یہ سجدہ کرنا کیسے دکھا, اور میں ان کو بڑا سچا آدمی سمجھتا ہوں ابھی بھی کن چیزوں میں, انہوں نے کیسے غلط رپورٹنگ کی اور عوام کو گمراہ نہیں کیا یہ کہ سجدہ کر رہے تھے؟ دیکھیں ویسے بھائی یہ تو میرے خیال میں ان کی شرمندگی کے لیے کافی ہے کہ ہم نے وتھ پروف اس کے بعد چیزیں کچھ عوام کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو ان کے وہاں جانے کے حوالے سے ہماری بہت ساری چیزوں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور میں نے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا, اور دوسرا یہ جو سجدے کے حوالے سے انہوں نے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا, ہم نے اس کو بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی یہ سجدہ نہیں ہے, ہم نے تو قدم چومے اور نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ میں پہلے ایک پاؤں چوم رہا ہوں, پھر میں دوسرا پاؤں چوم رہا ہوں, پھر ادھر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں آپ کے گھٹنوں پہ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے محبت اور پیار اور جس طرح میرے والد بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں تو میں نے ان کے قدم چومے, اس میں کیا حرج ہے. تو اب جو مرزا صاحب نے اس پہ کہا جی کہ نہیں وہ جھکنا نہیں چاہیے, جھک کے کسی غیر اللہ کے آگے جھکنا یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے, اور خود اپنی ایک گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ ان کا ادب کرتے ہوئے ان کے قدموں کو چوم سکتے ہیں. تو میں نے اس پر ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بھئی کیا ماں کے والدہ کے آپ نے قدم چومنے ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم اگر اپنے ٹانگیں اوپر کریں میرے منہ کے ساتھ لگائیں, قدم اٹھا کر لگائیں, یا آپ ان کے وہ بیٹھے ہیں تو آپ ان کے نیچے جھکیں گے, اور اگر وہ چارپائی پہ لیٹے ہیں تو وہاں چارپائی کے اوپر آپ قدم کو ان کو چومیں گے. تو اس صورتیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں کہ ذرا آپ اپنے قدم اٹھائیں میں آپ کے قدم چومنے چاہتا ہوں. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا غیر منطقی اور غیر لاجیکلی انہوں نے یہ پلی لی ہے, لیکن الحمدللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں الحمدللہ. مگر دیکھیں اندھی مریدین اور وہ جو آپ کی بات پہ اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں ان کی تعداد بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آتی, مگر ریورس ڈیمیج تو بڑا پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان بھر میں دنیا بھر میں آپ کے اس بہادری اور استقامت کو سراہا گیا ہے. مگر یہی بہادری اور یہی استقامت دسمبر کے مہینوں میں جہاں فاتح جہلم بن گئے تھے نومبر میں, فاتح لاہور بنتے ہوئے نظر کیوں نہیں آیا؟ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ لاہور میں بھی آپ کا ایک قلعہ بنے اور وہاں بھی آپ کے جھنڈے گڑے جائیں. دیکھیں بنیادی طور پر یہاں جو جہلم کے معاملات ہیں اور لاہور والے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہلم کے حوالے سے ہماری پہلے آپ نے میرا پوڈ کاسٹ کیا, ان کا کیا, پھر ادھر ہوا, پھر ادھر ہوا, پھر آپ درمیان میں ایک شخصیت موجود ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, پھر آپ ایک ٹائم دے رہے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں, اور آپ یہاں آئے مجھے لے کر آپ تشریف لے کے گئے. اب لاہور والے تو کون, نہ میں 3 میں نہ میں 13 میں, اب وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ مناظرہ کرو جی. اب بات یہ ہے کہ میں نے تو مناظرے کا بعد میں چیلنج جو ہے نا ان کا قبول کر کے کیا, بلکہ میں نے خود چیلنج دے دیا. میں حیران تھا کہ آپ نے چیلنج بھی قبول کر لیا, کیونکہ میرے محبوب کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں نہ جائیں گے نہ قبول کریں گے, وہ پھر جھوٹے ثابت ہوئے. جی بالکل وہ جھوٹا ثابت ہوئے. لیکن اب دیکھیں وہاں جو ایک چیز ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ 1000 بندے کو لے کر آؤ جی, آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو, یہ مباحثہ کرو. کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, اس چیز کو ذرا آپ نے سمجھنے کہ آپ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں کہ 1000 بندوں کے ساتھ ہو, تو یہ واضح طور پر بات نظر آ رہی ہے کہ جی آپ مناظرے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. اور پھر ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے آپ کا چیلنج ہے تو پھر صحیح ہے ہم آتے ہیں. پھر آپ جلالی صاحب جو اصل جو متعلقہ بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ملک کے اندر گند پھیلا ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس سے 10 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر کہیں جی ٹھیک ہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. ہم آ جاتے ہیں, یا آتے ہیں, یا کہیں تھرڈ پوائنٹ پر بیٹھ کر ہم لوگ جناب اس کا ٹائم طے کرتے ہیں, شرائط طے کرتے ہیں, اور پھر مناظرہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ہم بھی جہلم میں بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم یہ نہیں کہ اچانک جا کر ہم نے وہاں مناظرہ کرنا تھا, جی مہینوں تک وہاں پر ہم نے بیٹھنا تھا, شرائط طے ہونی تھی, موضوع کی جسے کہتے ہیں کہ وضاحت ہونی تھی کہ کس حد تک ہم نے کیا چیز کس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. پھر جا کر ہمارا چاہے وہ اسی دن ہوتا یا ہمارا اس کے بعد کوئی اور ٹائم ہم رکھتے تو اس پر ہمارا مناظرہ ہونا تھا. اسی طرح لاہور کے حوالے سے بھی میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جلالی صاحب سے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں مناظرہ کرتا ہوں, وہ جو آپ نے اتنا عرصہ سے چیلنج کیے ہوئے ہیں,
تو ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں اور اس کو, لیکن اب سوال یہ کہ بٹھائے کو کون؟ بھائی ایک سوال ہے کہ 1000 بندے کے سامنے شرطیں طے ہوتی ہیں, 1000 بندے کے سامنے مناظرہ ہوگا, 1000 بندہ میری طرف سے کیا ہو, آخر ان کا بھی تو 1000 بندہ ہوگا یا 500 ہوگا, چلو میرا جی 1000 نہیں ہے 500 ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک جگہ, یہ کو کرکٹ میچ تو نہیں کہ باؤنڈری کے باہر پولیس کھڑی ہے اور اندر کسی کو نہیں آنے دیتی اور کھلاڑی اندر میچ کھیل رہے, یہ تو مناظرہ ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہاں کس نے ہمیں بٹھانا ہے, شرائط کس نے طے کرنی ہے, ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ وہ آپ کو مثلا کہہ رہے ہیں تو آپ کا تو نہ ادھر ان کے ساتھ کوئی تعلق, میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. میری خواہش تھی کہ وہ آتے, ہمارا رابطہ بنتا, مگر ایسے تو رابطہ نہیں ہوتا جب تک آپ ہمارے ساتھ سلسلہ نہ بنائیں, ہم کا بیانیہ چلائیں. مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چلے مجھے سائیڈ میں کریں آپ. ویسے میں زیادہ توقع کر رہا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ آلریڈی بہت کچھ کیا ہے, بڑا ریورس ڈیمیج دے دیا ہے, مگر کسی دن آپ ان کو یہیں پہ پنڈی میں دعوت دے دیں, اور لیکن آصف اشرف جلالی صاحب کو دعوت دے دیں, کیونکہ مین پرومیننٹ بندے وہی ہیں, کیونکہ سب کچھ انہی کے سینٹر میں چل رہا ہے. دیکھیں ربانی صاحب, مناظرہ میں نے کوئی ایک نہیں کیے ہوئے, مناظرے ہوئے ہمارے تھوڑے ہیں, لیکن اس طرح میچ جو ڈلتے ہیں نا, یہ علماء کو پتہ ہے کہ جب پیچھے 295 سے لے کر یہ تقریباً 2012-13 تک یہ جو ٹائم گزرا ہے نا, یہی عروج کا ٹائم تھا مناظروں کا, مباحثوں کا اور چیلنج اور فلاں. تو اس طرح روز ہی چیلنج ہوتے ہیں, روز ہی ہوتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو فلاں فلاں. تو لیکن ہمارا تجربہ اس پر موجود ہے کہ اگر 100 کہیں چیلنج ہوا ہے نا, پھر اس پہ ٹائم رکھا بھی گیا ہے, تو جا کر ہمارا جو عملی طور پر مناظرے ہوئے نا, وہ چند مناظرے ہوئے ہیں, اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری جسے کہتے ہیں کہ پوری محنت موجود ہے درمیان والے بندوں کی. پھر 10-10 لاکھ روپے کی شیورٹی بانڈز لیے گئے, اس کے بعد جا کر مناظرہ ہوا. یہ سب جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں علماء سب کو پتہ ہے کہ جس نے بھاگنا ہوتا ہے نا, یا جس نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا, ویسے ہی عوام کو پاگل بنانا ہوتا ہے, تو وہ کہہ دے گا جی آ جاؤ جی, اچھا جی آ جاؤ, اللہ شاء باشا, ایسے ہوگا. جنہوں نے مناظرہ کرنا ہوتا ہے ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو میں نے طالب الرحمان اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ کیا, اور اس کے لیے ہم نے پہلے شرائط طے کی, درمیان والے بندے نے پوری شرائط, اور جب مناظرہ جگہ کا تعین, یہاں تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ٹائم تھا مثلا آج شام کا, تو ہمیں 20 منٹ پہلے جگہ کا بتایا گیا کہ آپ فلان جگہ پر آ جائیں, وہاں جہاں آپ کا مناظرہ ہوگا, تاکہ یار کوئی ایسی چیز, ایجنسیاں ہیں, پولیس ہے, واقعی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز عام ہوتی ہے تو یہ ادارے جو ہیں اس طرح کے وہ مناظرے شناظرے کی چیزیں ہونے ہی نہیں دیتے. صحیح بات ہے. تو اب یہ جو لوگ کھیل رہے تھے نا, وہ ہماری جیلس پنی میں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی, تو انہوں نے کہا کوئی تھوڑا ہماری طرف یہ الٹی لانتیں کمائی ہیں خطائیوں نے, اور انہیں کیا ملا ہے کہ پورے پاکستان میں شور ڈالا. ان کے ذہن میں تھا یہ بات آگے سے یہ تیار نہیں ہوگا مناظرے کا, اب میں تیار ہو گیا. پھر انہوں نے بانر ڈالا, او جی وہ تو بیمار ہے, اس کا گردوں کا آپریشن ہوا ہے, تو اس لیے حنیف قریشی کر رہا ہے. اب اس کی پیچھ بات 2 مہینہ تو ہونے کو ہے, ٹھیک بھی ہو گئے, اور ابھی وہ جلسے بھی کر رہے ہیں. اچھا ہاں ابھی تو وہ اس نے کہا جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو ابھی بھائی چلو اب کیا موت پڑی, اب آؤ سامنے, ابھی بھی نہیں آنے کو, نہیں ابھی کوئی جواب نہیں. ہم نے تو پھر بھی خطرناک آدمی آپ, خطرناک آدمی. مناظرہ کریں, اب آئیں. ویسے وہ کدھر گیا, مطلب ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا, وہ کدھر گیا وہ تمہارا شور اور شوگا, ہم یہ کر دیں گے, آؤ بھائی اب آؤ. لیکن اس میں یہی ہے کہ مناظرہ کے لیے ماحول چاہیے. مثلا آپ ادھر میں بیٹھے, ہم دونوں کی مرضی ہے, ہم بیٹھے ہیں. اب یہاں اگر ادھر سے چپ کر, ادھر سے چپ کر, تو ہم تو بات نہیں کر سکیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ تو شور انہوں نے ابھی ڈالا ہے. میں نے ان کا وکیل تھا صلاح الدین کھرل ہیں, ان کے ایک ادھر جڑا والے کے, جس میں عدالت میں ان کا مقدمے کے ساتھ ان کے شامل تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ میں ادھر گیا جلسے کے لیے, کہا یار اہل سنت میں, تو میں نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں, بٹھا دیں آپ, ہم تو حاضر ہیں کہ پازیٹیو آپ کسی جگہ مجھے اور ان کو دونوں کو بٹھا دیں, اور اس کو ایک آرام کے ساتھ ایک کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جائے, اور عوام دیکھ لے, اور ان کو بھی میں جو چیزیں میرے پاس ہیں, جو ان کے پاس ہیں, وہ مجھے بتا دیں کہ بھئی کیا کیا ہے ان کے پاس, وہ چھپے ہوئے بامے جو ہے, جو انہوں نے تو کرنا تھا وہ تو قوم کے سامنے بیان کر دیا نا. اور وہ تو ماشاءاللہ ایک بلنڈر کیا وہ سید کائنات کے بارے میں بولا, اس کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں بیدویوں کی ایک پوری لائن انہوں نے کھڑی کر کے رکھ دی. اور اب انہوں نے پوری قوم, جس طرح ہم پہلے کہتے تھے جی کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے
جارحانہ انداز سکھا دیا تھا ان لوگوں نے جو بظاہر توحید کا نعرہ لگا کر کہتے تھے ہم توحید کے دفاع میں. اب انہوں نے تو بظاہر اپنے اس مولوی کی اور اپنے ڈاکٹر خطائی صاحب کی جو ہے نا وہ ایک اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے تو بچے کو بے ادب بنا دیے. سیدہ کائنات کا کیا پورے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے وہ ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, یہ دیکھو فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. یعنی ایک معلم کی خطا کو چھپانے کے لیے انبیاء معصومین صحابہ کرام کی باتیں, آل بیت کی چیزیں, چلے ہمارے لوگ چھوڑتے ہیں اس کو. اب واپسی آتے ہیں ایک پل کے لیے. میں وہ مومنٹ کیچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 26 نومبر کے معاملات میں آپ نے ماشاءاللہ بہادری سے کام لیا, مگر آپ کو ذرا سا % بھی توقع تھی کہ چلو مناظرہ ہی نہیں ہوگا؟ یہ آپ سوچتے تھے کہ جس انسان سے اخلاق کی امید ہے اور آپ بھی اس کے لیے گوشہ نرمی رکھتے ہیں, وہ نیچے اتر کے نہیں آئے گا, آپ سے ہاتھ نہیں ملائے گا, پانی کا گلاس نہیں بلوائے گا, کوئی ایک چیز نہیں, کال نہیں؟ دیکھیں اویس بھائی بات یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب اگر مناظرہ نہ بھی کرتے نا, وہ آتے اچھے اخلاق سے ہمیں بٹھاتے اور ہم اوپر جا کر بیٹھتے, وہ ہم سے بات چیت کر لیتے, کیمرہ نہیں رکواتے. وہ اتنا ہی کہتے دیکھیں جی مفتی صاحب آپ آئیں, اس طرح میں مناظرہ نہیں کرتا ہوں, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے, جو بھی وہ آگے کر دیتے مناظرہ. تو کم از کم یہ جو ہمارا مرزا صاحب کی حمایت میں کھڑا ہونے والا گروپ, یہ جو خطائیوں والا ہے, جو پہلے ہی سے یہ پک پک کر رہے تھے کہ جناب یہ مرزا اور یہ دونوں ایک ہی ٹیم کے لوگ ہیں اور یہ تو آپس میں فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہ بچتی. صحیح بات کہ یہ لوگ تو پھر اس بات کو اٹھا لیتے, کہتے جی ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کا آپس میں یہ جو فرینڈلی ان کا سسٹم, اور امید بھی یہی تھی کہ فرینڈلی ماحول میں ہی بات, فرینڈلی ماحول میں. جی یہ دیکھیں انہوں نے مناظرہ کرنی تھا, ہمیں قوم کا انہوں نے ضائع کیے. تو دراصل میں ویسے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن مرزا صاحب کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ ہوتی ہے نا ایک بندے کی اچھی نیت ہوتی ہے, یار میں دین کے حوالے سے ایسا کام کروں کہ تاکہ جو ہے نا وہ فائدہ ہو, امت کا فائدہ ہو, قوم کا فائدہ ہو. اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں ہماری نیت ٹھیک تھی, میں نے دیکھا ہے, میری نیت صاف تھی کہ بھئی ہم لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں کم از کم یہ ایک فتنہ پاکستان سے ختم ہو, لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ یار یہ کیا ہے. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب مرزا صاحب کے آمنے سامنے چیزیں میں ان کو انہی کی جو بیان کردہ چیزیں کچھ ان کے ساتھ اور کچھ دیگر دلائل کے ساتھ جب میں چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا, تو میں ایک ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ ان چیزوں سے اتفاق بھی کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ میرے علم میں نہیں تھی. تو لیکن وہ انہوں نے اس کو مس کر دیا, اور وہ اخلاقی طور پر بھی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے, اور تعلیمی طور پر تو ویسے بھی ماشاءاللہ وہ تو ماشاءاللہ امام کعبہ کی تجوید پہ اوپر کام کر رہے ہیں آج کل. مگر مصعب, حیرت کی اور افسوس کی دونوں یکجا ایسی کیفیت ہے کہ جس کا اظہار نہیں ہو سکتا. آپ ان کے لیے, میں تو چلے ایک طالب علم ہوں, آپ ایک عالم کی حیثیت سے ان کے لیے رول ماڈل تھے, وہ آپ سے بات کرنے کے خواہش مند رہتے تھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ نے بھی ان کو لفٹ کرائی اور پیار اور محبت دکھایا, اور پھر آپ نے بتایا کہ جی فون بھی آپ نے کبھی کیا اور رابطہ بھی ان کا ہوا. تو وہ آپ کے دل میں نے دیکھا ان کے لیے نرمی تھی ایک وقت تک. پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کے سامنے چیزیں سامنے آئیں اور خواجہ صاحب کو کمینہ اور معذاللہ اس طرح کے جملے, اس نے آپ کو کس حد تک احساس دلایا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے, اصل کچھ اور ہے؟ دیکھیں ویس بھائی, میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو پازیٹیو سوچوں, پازیٹیولی چیزوں کو خیال کرتا ہوں. اگر کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار نہیں یوں نہیں, یہ پازیٹیو سوچ کے بات کرتا ہوں. تو مرزا صاحب کے حوالے سے ابتدان جب وہ نئے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, تو میرے ذہن میں یہ ان کے بارے میں گمان تھا کہ یار یہ چونکہ خود ریسرچ کر کے یہ بندہ بات کرتا ہے, تو ضروری نہیں ہوتا جس آدمی نے پورے علوم اور فنون نہ پڑھے ہوں تو وہ گہری باتوں کی طرف بھی اس کی توجہ ہو. ایک آدمی جو گہرے علوم اور فنون پر اس کی نظر ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے دماغ میں, وہ اس وسعت کے ساتھ پھر ریسرچ بھی کرتا ہے. میں ان چیزوں کو سوچ کر میں نے ابتدان 5-6 سال قبل مرزا صاحب کو پھر میں نے مختلف چیزوں کے حوالے سے فون بھی کیا. ایک آدھ دفعہ غالباً صحیح ضعیف کی تعریف انہوں نے غلط کی تھی, تو میں نے اس پر کال کی تھی کہ یار یہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیے. پھر ایک آدھ دفعہ وہ مرزائیوں والا ایک مسئلہ تھا, تو اس پہ میں نے فون کر کے ان سے جو نا میں نے پوچھا تھا کہ یار یہ آپ اس طرح آپ نے یہ کیوں کیا ہے.
تو میرا یہ مقصد تھا یا میرا ذہن تھا کہ یہ اگر میں کچھ چیز ان کو بتاؤں گا تو شاید یہ جو ہے نا اس کو وہ اچھا سمجھیں. میں اپنی نیچر کے مطابق مجھے اگر کوئی بندہ میری غلطی کی طرف آگاہ کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو لیکن جس وقت بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے سامنے فون پہ وہ تسلیم کر چکے تھے جی آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہاں بات ایسی ہی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے دوبارہ اسی چیز کو جو نا دوبارہ کیا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ میں سمجھ گیا کہ نہیں ہاں یہ وہ والی بات جو میں سمجھ رہا ہوں یہ وہ نہیں. دوسری بات یہ کہ پھر جب انہوں نے کھلا کر صوفیاء کرام کے حوالے سے اور اکابرین امت کے حوالے سے انہوں نے ایسا جارحانہ رویہ اپنایا کہ جو کسی میں جسے کہتے ہیں نا ریسرچر یا پڑھے لکھے آدمی سے یا جو ایک قرآن و سنت کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس کا اسکالر ہوں یا میں اس کو جانتا ہوں, اس سے میں ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا بے ادبی اور بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرے گا. تو میرا ان کو یہی مقصد تھا. ایک تو دیکھیں بنیادی طور پر جن باتوں کا ان کو بار بار جواب ملتا تھا, مرزا صاحب ہفتے بعد پھر نئے ہو کر اوپر سے جسے کہتے ہیں نا وہ پارشر جھاڑ کے پھر کہتے تھے مجھے کسی نے جواب بھی نہیں دیا. تو اس کا حل اور کیا ہے؟ یعنی ان کو صرف لا الہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھیں تو 2011 میں مولانا سعید اسد صاحب نے ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارا نہ کلمہ ہے اور ہم اس کو جناب کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ کوئی بندہ کہتا ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو چھوڑو, لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ بھی کوئی پڑھتے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. ایسا ہی. تب اس کے بعد یہ بنتا نہیں تھا ان کا کہ یار یہ اس طرح سے الزام تراشی کریں جی کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے تو یہ ان کا کلمہ ہے تو یہ ان کا فلاں ہے. تو چونکہ یہ اس لیے ان کی یہ وہ ساری چل رہی ہے کہ ہماری عوام ذرا تھوڑی سی بلکڑ بھی ہے, اور پھر جو ان کے مستقل فالوور ہیں ظاہر ہے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں علماء کو تھوڑا ہی سنتے ہیں, تو وہ چونکہ ٹوٹل مرزا صاحب کی باتوں کو سنتے ہیں تو مرزا صاحب کا یہ جھوٹ کب چل سکتا ہے کہ جب وہ اپنی ویڈیوز میں اس کو تسلیم نہ کریں یا ایسی ویڈیوز نہ آئیں کہ جس میں وہ دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں جی ہاں جی اب یہ بات ٹھیک ہے. تو مناظرہ ہمارا کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ایک چیز کو ہاں یا نہ جو کلیئر ہم کریں گے تو کم از کم وہ ریکارڈ بن جائے گا. اس کے بعد تو کم از کم بندہ یاد کرے گا یار میں تو مناظرے میں بندے کے ساتھ بیٹھ کر تو میرے کیا دلائل تھے اور کیا بات ہوئی ہے. تو اب وہ پھر دیکھیں اب میں نے وہاں سے واپسی کے بعد ویڈیوز بھی بنائی, اس سے پہلے ہمارے پوڈ کاسٹوں میں بھی ہوا لا الہ چشتی رسول اللہ. ابھی چند دن پہلے ان کا ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں پھر کہہ رہے ہیں جی ان کا بنیادی عقیدہ لا الہ چشتی رسول اللہ. اصل میں وہ اس طرح سے عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے آپ بھی سمجھ گئے ہم بھی سمجھ گئے. اب وہ ہم شاید ننے کہا کے ہوتے تو شاید ان کی باتوں میں آتے, مگر بہرحال یہ ہے کہ ہم نے یکسر ان کے اندر جو چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی تھی وہ نظر آئیں, اور اس کے بعد اب تک تاحال یہی صورتحال ہے. مگر وہ سب آگے بڑھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر سال جب 26 نومبر آئے گا تو آپ کو خاص طور سے جیلم اور پنڈی کی عوام, پورا پاکستان ہندوستان میں بڑے چاہنے والے ہیں آپ کے, وہ آپ کو یاد کیا کریں گے, یاد کر رہے ہیں, اور وہ آپ سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ حق و باطل کے اس فیصلے پہ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی رہیں. کم سے کم یہی میکسم ہو سکتا ہے کہ انسان میدان میں مارکے میں اتر آئے اور جیت اور شکست اللہ کے ہاتھ میں, وہ جیسا چاہے نوازے. مگر اچھا یہ دیکھا گیا بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ حنیف قریشی صاحب سے سبقت لسانی کبھی ہوئی کبھی یہ ہوا, تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا مداح کرنے کے لیے یہ 26 نومبر کا سٹنٹ انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا. تو اس پہ بھی اپنی رائے ضرور دے دیں آپ, تاکہ عوام کو یہ پتہ لگ جائے کہ آج اور 2011 یا اس سے قبل مفتی حنیف قریشی صاحب کا قد کتنا بڑا تھا اور آج کتنی مقبولیت ان کی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا فریق مخالف, میں تو ابھی ہمارے وہ جو لاہوری ہمارا مخالف گروپ ہے, میں تو ان کی وہ ویڈیوز بھی ابھی دیکھ رہا تھا, ہنس رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو اب کوئی تقریروں میں بلاتا نہیں ہے, ان کے جلسوں میں کوئی بندہ آتا نہیں ہے, تو ان کو تو عوام سننا ہی چھوڑ دی ہے. تو میں اس پر ہنس ہی سکتا ہوں, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی اس دور میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہمارا ڈیلی کا جلسہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, جی جی, اور ڈیلی جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کی ویڈیوز بھی, اس کی تصاویر بھی اور اس کے اشتہارات بھی وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اب جب ایسے عالم میں لوگ اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ کھلا جسے کہتے ہیں نا جھوٹ بولیں, تب اس کا تو کوئی بندہ علاج نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے جی قریشی صاحب کو چونکہ اہل سنت نے مسترد کر دیا تھا, تو اس وجہ سے جناب انہوں نے یہ 26 نومبر والا سٹینڈ چھوڑا. یہ ان لوگوں نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ
سبقت لسانی یا کسی بندے اس کے حوالے سے کوئی کمی بیشی، یہ پاکستان میں وہ بندہ بتائیں جس کے حوالے سے ایسا نہیں ہوا ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم دین بتائیں کہ جس کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. مجھے وہ شخصیات بتائیں جن کے خلاف فتوی بازیاں نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور تو چھوڑیں یار، دعوت اسلامی جیسی اتنی بڑی تنظیم ہے، ان کے جو امیر ہیں الیاس ستار قادری صاحب، بریلی شریف سے دعوت اسلامی کے خلاف فتویٰ موجود ہے. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا، فتوے آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف موجود ہیں. یہ سبقت لسانیوں کے سبقت لسانیوں کے نہیں، ان کی بہت بڑے خطاؤں، ان کے بھائی ان کی طرف تو کفر کے فتوے بھی موجود ہیں لوگوں کی طرف سے. اچھا، اب صرف ان کے نہیں، پاکستان میں نام لیں آپ کسی بڑی سی بڑی شخصیت کا، ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ایک الگ سے بات ہے. یہ ایک لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا عوام کو گمراہ کرنے کی یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. تو باقی رہ گیا جی کہ ہماری سبقت لسانی وغیرہ، ہمارا وہ معاملہ پہلے ہوا تھا الحمدللہ. ہم اپنے معاملے کو کلیئر کر بیٹھے. ہم ڈاکٹر خطائی کی طرح ڈٹے نہیں ہیں. ڈٹنا، کسی غلطی کو غلطی نہ ماننا اور ڈٹ جانا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے جب دیکھا یار ہم سے یہ کمی ہوئی ہے، وہ جس لیول کا بھی کمزوری تھی، کوتاہی تھی، ہم نے معافی مانگی. پھر ایک ہوتا ہے نا ضمیر کو مطمئن کرنا. ضمیر کو مطمئن ہم نے تو یہاں تک کیا ویس بھائی کہ الحمدللہ العظیم میں تو سیدھا چلا گیا مدینہ شریف جا کے روزے رسول پہ بیٹھ کے توبہ کر کے اپنے معاملات کر کے حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ آپ سفارش کریں، اللہ کرم کرنے والا ہے. تو پورے جیسے کہتے ہیں نا مکمل اطمینان کے ساتھ الحمدللہ مدینہ سے واپس. ویسے مجھے دعوت اسلامی کی بار بار بات ہو رہی ہے. میں ان معاملات میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے تو بڑے ان کے پازیٹیو کام بھی دیکھے. متنازع میں تو کسی طرح سے وہ آتے ہی نہیں ہیں، تنازعات سے دور رہتے ہیں. تو ان معاملات میں کہاں پہ کیا، اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے. دیکھیں جی، دعوت اسلامی کی جو گزشتہ کارکردگی ہے پچھلے کئی عرصے سے، وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے. لیکن اب کچھ عرصے سے دعوت اسلامی غیر متنازع نہیں رہی ہے. دعوت اسلامی واضح طور پر اپنا ایک الگ سے ان کا ایک نظریاتی سلسلہ وہ شروع ہوئے ہے. اور بالخصوص ابھی تو ان کے مفتیوں نے یہاں آ کر تو ایک پورا وہ ایک خطائی گروپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اب جب تک وہ وضاحت نہیں کرتے ہیں تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ بھائی خطائی، ڈاکٹر خطائی صاحب کے لیے ان کے جو امیر ہیں وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کو صحت دے، اللہ چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. لیکن بارہا اس چیز کا اظہار اس طرح سے کیا گیا کہ گویا خطائی ہماری چھتری کے نیچے ہے. اور اس کا عملی ثبوت ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے اکاؤنٹس ہیں یا پیجز ہیں، وہ سارے تقریباً وہی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو اب اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے لیے جو لوگ ایسی لمبی لمبی زبانیں انہوں نے جو ہے نا وہ نکالی ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے جب ان کا یہ رویہ ہے تو پھر اس کو یہ سیدھے سیدھے یہ غیر متنازع تو نہ ہوئے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ جیسے سادے لوگ جو چندہ مسجد کی تعمیر کے لیے، لوگوں کی کفالت کے لیے دے رہے ہیں، اب وہ اتنا بڑا پیسہ بن کے ان کاموں میں خرچ ہو رہا ہے کہ ایسے علماء، ایسے لوگ، ایسے نام نہاد لوگوں پہ خرچہ کیا جائے کہ وہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، مجھے کہہ رہے ہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، آپ آ جائیں یہاں پہ لاہور میں. تو اب مولویوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، ان جگہوں سے نکل کے کوئی ایسے اڑائیں گے. دیکھیں یہ تو نظر عوام دیکھ رہی ہے نا، ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے. تو عوام دیکھے کہ جس دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء پہ کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، یہ مفتی لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے طلاق کا مسئلہ پوچھے جائے کہتے ہیں لڑکی لڑکا دونوں کٹھے ہوں. ان سے اگر دیگر سوالات پوچھے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی لڑکی لڑکا دونوں آئیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. آپ کوئی سوال پوچھیں کہیں گے جی فریقے اول دوم ہوں گے تو ہم بات کریں گے. اگر ان سے کہا جائے جی کہ ایک زید کا یہ نظریہ، وہ کہتے ہیں جی وہ کون ہے زید، وہ اس کو سامنے لاؤ. اگر کوئی کسی مسجد کے بارے سے کہا جائے ایک میں کہتے ہیں کون سی مسجد ہے، ہمیں حقیقت بتاؤ. وہاں تو آپ ساروں کو بلائیں، اور جب سید کائنات کے معاملات آئیں تو وہاں پر ایک فرضی سوال پر، حالانکہ میں اس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ابو بکر صدیق کے لیے کوئی خطا کی بات کرے گا وہ اہل سنت سے خارج ہے. میری اس بات کو نہیں دیکھا جا رہا. وہ جناب خواہ مخواہ کٹے ہوئے چیزیں اٹھا کر تو میرے خلاف انہوں نے فتوے دیے اور سیدھے سیدھے ان خطائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اگر خطائیوں کے ساتھ یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ ڈنگے کی چوٹ پہ آ کر فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب بے ادبی والا کام ہے، ہم ایسی بات ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے.
तो खुल के आए ना, क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कि आपने अगर चंदा लेना है आवाम से, तो उसमें तो आप कह रहे हैं जी हम गैर मुतनाज़ हैं, और अंदर खाते आपके वो लाखों करोड़ों रुपया उन मुफ्तियों पे लग रहे हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं इन सईदे कायनात के बेदबों को। तो फिर आप सीधे खुल के सामने आए, पता चले भाई ठीक है हम इनसे टक्कर हमारी नहीं है, ना हमारे इनसे कोई मुकाबला है, ना हमारी कोई जंग है, लेकिन पता तो चले ना। मतलब ये खताइयों का एक टोला है, ये बाज मौलवी, हमें पता है जी ये सईदे कायनात के जात को खता पर कहने वाले हैं, या बाकी जो बकवास करने वाला है वो डॉक्टर खताई है उसके साथी हैं। तो यहां हमें भी पता चले ना कि ये हाँ माशाल्लाह ये भी उसी ग्रुप के लोग हैं, फिर अहले सुन्नत को खुल के पता चले। तो ये अब ये ना साफ छुपते हैं ना साफ सामने आते हैं, ऐसे तो नहीं होगा नहीं। या तो ये पहले खामोश रहते तो मामला लगता, अब ये बोले तो फिर खुल के बोले और ये बताएं कि सईदे कायनात की बेअदबी जिस बंदे ने की है, और जो बाकी हमारे सवालात उन पर हैं और मजीद भी हम करेंगे। अभी तो ये छोटे है ना, आस्ता आस्ता हम और मजीद सवालात इन पर करेंगे, और इनका हक बनता है कि फिर अब ये झगड़े में अहले सुन्नत के माबैन इस मामले में ये आए, तो फिर ये खुलकर जनाब आए और उस चीज का ये 1 और 2 करें। अच्छा किबला, ज़बरन गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, मजीद इसमें मुतज़नी करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मगर जो आप जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, लाहौर वाली शख्सियत, इन्होंने और इनके शागिर्दों ने यही फरमाया कि ये सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है। और मैं हैरान हूँ। देखिए हम लोग हैं हजरत अली करमुल्लाह वजह से मोहब्बत करने वाले लोग, और उनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने वाले लोग। तो अगर कोई ये कहे कि जी पीर मेहर अली शाह साहब ने ये जुमले कहे हैं, फिर तो वाकई हिल जाते हैं कि यार इतना मौलाई फकीर आदमी और वो इतनी बड़े दर्जे पे बैठा हुआ आदमी ये कह सकता है, ये कैसे होगा? देखें, ये इन लोगों का धोखा है, फ्रॉड है, झूठ है। हुजूर आला गोल्डवी ने एक वो बात की है जो तमाम आले सुन्नत का अकीदा है कि सईदे कायनात या अंबिया के अलावा जो बाकी हस्तियां ये मासूम नहीं है, इनसे खता का इम्कान है। अब उन्होंने कहा है इनसे खता हो सकती है। मैं कहता हूं कि अवैस रबानी से खता हो सकती है, या इसे झूठ बोला जा सकता है, या अवैस रबानी साहब से चोरी हो सकती है। आप कहेंगे यार हो सकता है, इंसान हूं भाई, मैं कोई गारंटी तो लेके नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जिस दिन ये सौदा कर रहे थे तो उस सौदे में धोखा कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो आप उछल पड़ेंगे, कहेंगे आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो यही बात है, हुजूर आला ने फरमाया है कि भाई ये हस्तियां मासूम नहीं है, इनसे इम्कान खता है। और इन्होंने उसकी जो तावील की है, इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये कहा है कि माज़अल्लाह उनसे जब वो बाग फतक मांग रही थी तो खता पर थी। ये सीधा सीधा उनके ऊपर भी इल्जाम है। और इसी तरह के इन्होंने बहुत सारे इल्जामात दीगर अकाबरीन उम्मत पर भी इन्होंने हस्तियों पर लगाए हैं कि जो उन्होंने बातें नहीं की हुई, उन्होंने अपनी तरफ से उनकी बातों को मफहूम देकर उनका रंग पालिश करके तो उनके मथे जो है ना उन्होंने लगा दिए। एक तो ये बात है। ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी इनकी गलतियां नहीं बल्कि गलतान है कि जो इनकी हमने गिरफ्त की हुई है इन लोगों की, तो अब उस गिरफ्त से निकलने के लिए ये छुप रहे हैं कि जी ये देखें ये तो फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये बात लिखी हुई है। तो अब या पहले आप उस पर फतवा लगाएं, या फिर आप जनाब हमारे ऊपर से भी फतवा उठाएं। मसलन जलाली ने एक गुफ्तगू में कहा कि माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बीबी पाक को बाग फतक न देकर उनको लुक़्मे हराम से बचाया। अल्लाह। अब ये सीधी सीधी सईदे के कायनात की बेअदबी है। और अब जब इसकी गिरफ्त हुई तो इन्होंने कहा जी हमने तो अल्लामा कुरानी की अल-कौसरुल जारी से ये इबारत पढ़ी है। अब अल्लामा कुरानी की अल-कौसरुल जारी के अंदर देखें तो वहां ये मसला ही नहीं है। वहां पर वो कहते हैं कि भाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो जो सईदे कायनात का उस फदक के मामले में जो जवाब दिया है, तो इसमें इसकी 2 वजूहात हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो 2 वजह से वो मासियत का शिकार होते। नंबर 1, उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी होती तो उनके हुक्म की मुखालफत लाज़िम आती। और दूसरा, इनकी मासियत ये होती कि जो इनके लिए करना हराम था ये वो करते। यानी उन्होंने ये बात हजरत अबू बकर के लिए कही कि अगर वो यूं करते तो ये उनके लिए ऐसा करना हराम था, और इन्होंने उल्टा सईदे कायनात के नाम पर लगा दिया। अब ये कहते हैं जी कि ओ जी हमारे पहली बात तो इसकी आ गई कि उस किताब में ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर किसी किताब में ऐसा हो तो भी क्या पढ़े लिखे लोग ये बताएं कि क्या इजाजत दी जा सकती है किसी को कि वो सिर्फ किताब का हवाला देकर वो जिस हस्ती के बारे में चाहे बकवास करे? अगर यूं आप इजाजत देंगे तो फिर तो हदीस की किताबों से लेकर आम छोटी किताबों तक कोई किताब ऐसी बचेगी नहीं कि जिसमें कोई ना कोई ऐसी काबिल गिरफ्त बात ना हो
کہ جو اہل سنت کے معتقدات کے خلاف ہے. خود یہ جو کتاب ہے، یہی والی جو کتاب جس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں علامہ قرآنی کی الکوثر الجاری، اس کتاب کے اندر اس سے آگے چند صفحے آگے چل کر علامہ قرآنی نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے جو بنائی گئی عمارت ہے وہ دلان سے نیچے آ جائے گی. بخاری شریف کے اندر جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال ہوا جی کہ حضرت امیر معاویہ نے جنا ایک وتر پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آپ رہنے دیں، وہ تو صحابی ہیں، فقیہ ہیں. اب علامہ قرآنی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن عباس نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ تقیتاً کی ہے، ورنہ وہ تو مولائی آدمی ہے، وہ ایسی بات کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مولا علی کے وزیر اور مشیر ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اس علامہ قرآنی کی یہ بات مان لی جائے اور کل کوئی بندہ اگر کہے میں نہ حضرت امیر معاویہ کو فقیہ مانتا ہوں، نہ صحابی مانتا ہوں، میں مجتہد نہیں مانتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس تو تقیہ کرتے تھے، کل شیعہ کوئی کہے جی صحابی رسول نے تقیہ کیا تو ہم نے کر دیا، تو کون سا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہ یہ کہے کہ جناب نہیں میں مجھے مت فتویٰ لگاؤ، نہ یہ تو علامہ قرآنی نے لکھا ہے، علامہ قرآنی اتنا بڑا عالم ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا خیال ہے پھر؟ اور پھر یہی نہیں، حضرت مرکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیگر چیزیں بھی لکھی ہیں. وہ کہ ایک جگہ وہ مسئلے کو انہوں نے صحیح لکھا کہ حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن آگے چل کر جو انہوں نے حدیث باغیہ کے تحت جو الفاظ انہوں نے حضرت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے لکھے ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کل اگر کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ کہے اور ان کو سامنے رکھ کر وہ دعویٰ کرے کہ حضرت امیر معاویہ ایسے ایسے تھے، اور پھر جب اس کی گرفت ہو اور کہے فتویٰ میرے تو خبر یہ کتاب کے اوپر فتویٰ لگاؤ، کتاب میں یہ لکھو، یہی بات تو مرزا بھی کر رہا ہے جہلم والا جی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس حوالے سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں اپنی چیزیں تو کتاب سے نکال کے دکھا، وہ تو اپنی آرا والا دے رہا ہے نا جی، وہ تو کتاب سے حوالے نکال کر دے رہا ہے، یہ دیکھیں علماء نے ایسا کہا. اور پھر ایسی چیزیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، دیگر اہل بیت کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں، خود ہمارا عقیدہ افضلیت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے، اس کی حیثیت کے حوالے سے ایک مثلا اہل سنت کے بزرگوں نے لکھا ہے جی کہ یہ مسئلہ قطعی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا یہ مسئلہ قطعی ہے. اس قطعیت کے خلاف 20 سے زیادہ بزرگوں نے لکھا کوئی قطعی ورتی نہیں ہے بھائی. اب کل کوئی آدمی کہے جی یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے اور وہ حوالے پیش کرے تو کیا یہ اس کے اوپر فتوے نہیں لگائیں گے یہ رافضی ہو گیا، یہ تفصیلی ہو گیا؟ صحیح. پھر افضلیت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کئیوں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ جو ہے نا لازمی اور ضروری ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر توقف کرنا چاہیے، اور وہ بھی اہل سنت کی مستند علمی شخصیات ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں. اب چونکہ میرا وہ موقف نہیں ہے، ورنہ میں وہ حوالے اور وہ عبارتیں اس کو پیش کرتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، وہ بھی میں نے ایک دو حوالے رکھے ہیں عوام کے سامنے، کیونکہ یہ بار بار کہتے ہیں جی کہ ہمارا کیا قصور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کے اندر ایسی شطحیات موجود ہیں کہ جن کا یہ ترجمہ عوام کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو شطح سمجھتے ہیں. اور ہمارا ویسے بھی یہی ہے کہ کئی بزرگوں کی کئی کتابوں میں کئی اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے اجماعی یا جمہوری نظریے کے جو ہے نا وہ مطابقت نہیں رکھتی ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں یہ بزرگوں کے مسامحات ہیں، یہ تسامح ہے بزرگوں کا، اگر ہوتے تو ہم ان سے کہتے بزرگوں رجوع کر لو. تو اب جب وہ نہیں ہے تو ہم اس کو تسامح ہی کہیں گے. دوسری طرف ان کا ایک عظیم علمی قد کاٹ اہل سنت کے لیے ان کے عظیم کام، وہ اس چیز کا بھرم رکھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں وہ عقیدے میں ٹھیک تھے، شاید کسی وجہ سے ہی ان سے یہ تسامح ہو گیا، تفرد ہو گیا ان کا اس عبارت میں. ہم ان کو فتویٰ ہم نہیں لگائیں گے، لیکن ان کی عبارت کو ہم دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ویسے یہ بات آپ سے توقع کی جا سکتی، آپ نے جہلم کی فتح کا بھی اپنے حصے میں لکھا، بہادری کے ساتھ آپ گئے، لاہور والے صاحب کو بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ ویڈیو بناتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور یہ ویڈیو بنا کے اگر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے کسی مفتی سے زید بکر کے ساتھ کبھی مناظرے کا معاملہ ہو جائے تو آپ تیار ہوں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ابھی دعوت اسلامی کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف سامنے آئے، پھر ہم اس کے بعد ان کی مناظرے کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی ہے تو پہلے تو مناظرہ ہم کریں گے جلالی کے ساتھ. اچھا. اور اگر دعوت اسلامی کی کوئی بڑی علمی شخصیت ہے، قد کاٹ والی ہے، جس طرح ان کا مفتی احسان ہے کہ مفتی قاسم ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں جلالی کی طرف سے جناب میں کروں گا اس کا وہ بن کے، تو پھر اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. ریاض قادری صاحب کے ساتھ نہیں کریں گے آپ؟
دیکھیں الیاس قادری صاحب تو عالم نہیں ہے نا, مفتی بھی نہیں ہے وہ, آپ کہہ نہیں رہے وہ تو نہ عالم ہے نہ مفتی ہے, وہ تو کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, جی جی, یہ تو ان کی خود اپنی کتابوں میں موجود ہے, وہ تو کسی جگہ کے عالم نہیں ہے, وہ تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں نے بہت ساری چیزیں مسائل وغیرہ سیکھے ہیں. ان کی ایک پوری ٹیم ہے مفتیوں کی جو ان کو چلاتی ہے, بہت سارے مسائل وہ پہلے ان کو سناتے ہیں, پھر وہ جو پڑھنا ہوتا ہے پھر وہ ان کو لکھ کر دیتے ہیں, پھر وہ ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ وہ ان کو ان مسائل کو پڑھتے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری ان سے بہت ساری دفعہ خطائیں ہوتی ہیں, ٹی وی پہ بھی خطائیں ہوتی ہیں, ویسے بھی مسائل لکھنے میں بھی خطائیں ہوتی ہیں, تو بعد میں وہ رجوع بھی کرتے اللہ ہیں. اکبر, اللہ اکبر. نہیں تو اگر عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, تو اس حوالے سے یعنی امام حسین پاک کے حوالے سے کہ وہ وضو نہیں تھا اور یہ معاملہ, یہ تو عالم کہے تب بھی ہم سوچیں کہ کیا علم ہے اس کا, یہ کیسے ٹیم نے نہیں کوئی مشورہ دیا ہو؟ اس کو خطا کہتے ہیں, خطا ہے ان کی, اللہ اور اکبر. کئی خطائیں اس طرح ان کی کتاب. اچھا, اس پہ رجوع تو کیا ہوگا, آپ بھی تو کرتے ہیں, سب اس پہ ان کا رجوع نہیں ہے, اچھا اس چیز پہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں مفتیوں کا, ان کے مفتیوں کا ایک دفعہ فتویٰ تو آئے نا, موقف تو آئے, اس کے بعد پھر ہم بہت ساری چیزیں پیش کریں گے نا جی, کہ پھر خطائیں اگر ادھر سیدے کائنات کی خطائیں گنواؤ تو ان کے لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو اس کے لیے خطا کر دو تو اس کی کوئی بے ادبی نہیں ہے. تو پھر ہم بھی بہت ساری خطائیں ہمارے پاس رجسٹر میں رکھی ہوئی ہیں, ہم وہ ایک پوری سیریل پوری بنا کے تو ہم فقہی خطائیں, اعتقادی خطائیں, باقی خطائیں, وہ ساری خطائیں ہم پیش کریں گے. تو اس کے بعد پھر عوام سے ہم کہیں گے, اور پھر ان کا رویہ, عوام کا رویہ, دعوت اسلامی کی جو عوام ہے, ان کے جو مریدین ہیں حضرت صاحب کے, اور میں پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ میرا کوئی اللہ معاف کرے کسی میرا بے ادبی کا نہیں ہے, میں صرف سید کائنات کے دفاع کے حوالے سے ان کو صرف یہ بتانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ جب میں نے ابھی لفظ بولا نا کہ حضرت صاحب سے بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں, تو ان کے دل کے اوپر یہ سننے والے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ ان کے دل پہ سٹ نہیں لگی ہے کہ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں خطا کی بات کی ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب 1000 بار کوثر سے بھی دھل کے آئے نا, وہ سید کائنات کے جو قدم پاک سے لگنے والی خاک اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب آپ کے پیر صاحب کے لیے میں نے یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے یہ لفظ میں نے خطا کا بولا ہے, تو آپ کے دل پہ کیسی سٹ لگی ہے. یہی سٹیں روز ہمارے دل پہ لگتی ہیں جب سید کائنات کے حوالے سے یہ جلالی بے ادب ٹولہ یہ خطا کی باتیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پر آ کر دلیلیں دیتے ہیں, نبیوں کی خطاؤں کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں فلاں صاحب نے تو انبیاء اللہ خود رسول اللہ کی خطائیں بھی گنوا دی ہیں, استغفر اللہ, یہاں تک یہ بدتمیزی اور بے ادبی تک اتر آئے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بسم اللہ کریں, ہم جلدی جلدی اپنا موقف واضح کریں کہ ان خطائیوں کے ساتھ ہیں آپ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر حضرت قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ذل و سامی, اگر ان کے لیے یہ لفظ میں نے صرف یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ لفظ بولیں کہ ان کی بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں, تو آپ کو کتنا دکھ ہوا ہے. اور ایسا ہے, میرے پاس چیزیں موجود ہیں, ہم ان کو آخر میں بالآخر اجتہاد کی طرف ہی لے آئیں گے, لیکن ابھی میں لفظ بول رہا ہوں ان سے خطائیں ہوئی. جب یہ مطالبہ کریں گے ان کی قوم کہ بھائی بتائیں وہ خطائیں کون سی, پھر میں ان کو ہائی لائٹ کروں گا, پھر اس پر ہم آگے بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوئی ہیں. لیکن ابھی اتنی سی بات ہے کہ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان کو تکلیف درد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اگر آپ کو یہ درد ہو رہا ہے تو ہمیں سید کائنات کے مسئلے پہ درد نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا, اور اس حوالے سے کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں جس نے مجھے بھی بالکل حیران کر دیا, خاص طور سے دعوت اسلامی کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی نمائندہ اس حوالے سے موقف دینا چاہے واضحتاً تو بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے پروگرامز کے حوالے سے ابھی یہاں پہ خلا خالی ہے. اسلام اینڈ سائنس کے حوالے سے بھی جو باتیں کی جاتی ہیں, آپ کا موقف یکسر جدا ہے اس حوالے سے. ہمارے مہربانوں سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ دینا چاہیں پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہے. مفتی صاحب نے بہت ہمت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ ہمیشہ کی طرح وضاحت فرمائی ہے, اور آگے بھی اگر سوالات ہوں گے ہم ان سے استفسار کریں گے, سوال پوچھیں گے. ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام میں اور مولانا میں محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں.